السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ساتھیو، آج میں آپ کو بنی اسرائیل کے ایک خوبصورت نیک لڑکے اور ایک شہزادی کا قصہ سناؤں گا، جس کے اندر سمجھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک خوبصورت نیک لڑکا تھا جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ اللہ نے اس بندے کو، اس لڑکے کو بہت حسن دیا تھا، بہت خوبصورتی دی تھی۔ وہ کام کیا کرتا تھا؟ وہ ٹوکریاں بیچتا تھا۔ ایک دن حسب معمول وہ ٹوکریاں لے کے گھر سے نکلا۔ راستے میں وہ ٹوکریاں بیچتا ہوا اس کا گزر بادشاہ کے محل کے سامنے سے ہوا۔ اوپر بالکونی کے اوپر شہزادی سیر کر رہی تھی۔ اس نے جب اس خوبصورت لڑکے کو دیکھا تو اس نے اپنی نوکرانی کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو محل میں لے کے آؤ۔ جب وہ لڑکا محل کے اندر آیا تو اس نوکرانی نے اس کو کمرے میں داخل کر کے خود واپس ہٹ گئی۔ جب وہ لڑکا جو نیک صورت تھا، نیک سیرت تھا، جب وہ کمرے میں داخل ہوا، آگے کیا دیکھتا ہے کہ وہ شہزادی برہنہ حالت کے اندر کپڑے اتار کر وہ اس کے سامنے کھڑی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اے شخص آجا، اپنی ضرورت پوری کر لے اور میری خواہش کو بھی پورا کر دے۔ تو بنی اسرائیل کا وہ نیک لڑکا یہ سب دیکھ کے بہت پریشان ہو گیا اور پریشانی کے عالم میں اس نے شہزادی سے کہا، شہزادی اس اللہ سے ڈر جاؤ، مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، تم بھی اس اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو شہزادی نے کہا، اگر تو میرے ساتھ برائی نہیں کرے گا، میری خواہش پوری نہیں کرے گا تو میں شور مچا دوں گی اور میرے سپاہی تیری گردن تن سے جدا کر دیں گے۔ اس وقت وہ لڑکا بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل کے اندر اللہ کو آواز لگائی، اللہ میری مدد فرما، اور اس کو ایک ترکیب سوچی۔ اس نے کہا کہ مجھے لیٹرین جانا ہے، واش روم جانا ہے۔ شہزادی نے کہا وہ سامنے واش روم ہے، آپ چلی جاؤ۔ جب وہ واش روم کے اندر گیا تو لیٹرین میں جانے کے بعد اس نے لیٹرین کے اندر سے گندگی اپنے جسم کے اوپر لگا لی، اپنے پورے جسم کے اندر کے اوپر اس نے گندگی کو لگا لیا۔ اس وجہ سے، کس گندگی کی وجہ سے وہ شہزادی میرے سے نفرت کرے گی اور مجھے چھوڑ دے گی، مجھے جانے دے گی، میں اس برائی سے بچ جاؤں گا۔ گویا یہ طریقہ انتہائی غیر اخلاقی اور غلط تھا، لیکن اس وقت اس کے پاس اور کوئی ترکیب نہیں تھی بچنے کی۔ یا اپنی گردن تن سے جدا کرواتا اور یا وہ برائی کرتا، برائی کے بدلے میں جہنم کا وہ ایندھن بنتا۔ تو جب وہ واش روم سے باہر آیا، شہزادی نے اس کو دیکھا تو تھو تھو کرنے لگی کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے، کوئی مجنون ہے، کوئی پاگل ہے، یہ ساری اس نے گندگی اپنے اوپر مل لی، یہ ایک نارمل انسان نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس کو کہا کہ چلے جاؤ اس محل سے، اور نوکرانی کو حکم دیا جلدی سے اس کو باہر نکالو، یہ تو بدبو اور غلاظت پھیلا رہا ہے میرے محل کے اندر۔ تو جب وہ باہر نکلا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ وہ جلدی جلدی پانی کی تلاش میں گیا کہ اپنے آپ کو، وہ اپنے جسم کو غلاظت سے پاک کرے اور اللہ سے معافی مانگے اس غلاظت کو جسم کے اوپر ملنے کی وجہ سے۔ تو راستے میں ایک بندے نے پوچھا، تو کتنا خوبصورت ہے، تو نے اپنے جسم کو گندا غلاظت والا کر لیا ہے۔ تو اس لڑکے نے کیا خوب اور پیارا جواب دیا،
کہ میں نے جسم کو غلاظت سے تو میں پاک کر لوں گا، لیکن جو غلاظت میرے دل کے اندر، جو میرے نفس کے اوپر، جو میرے ضمیر کو لگنے لگی تھی، وہ میں غلاظت کبھی صاف نہ کر سکتا۔ مجھے اللہ نے اس غلاظت سے بچا لیا ہے۔ تو وہ لڑکا اس طریقے سے اس نے نفس کی حفاظت کر لی، اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو یہی تقویٰ ہمارے دلوں کے اندر بھی ہونا چاہیے، یہ ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں آپ کو یہ قصہ کوئی نہ کوئی سبق ضرور چھوڑا ہوگا، اس لیے ہر اس برے کام سے بچے جس کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، ہر وہ راستہ اپنائیں جس کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ اللہ مجھے